السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام پارکنسنس ڈیزیز کی اویئرنیس کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ یہ پروگرام موومنٹ ڈس آرڈر سوسائٹی آف پاکستان اور نیورولوجیکل اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس کے کئی پروگرام اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پارکنسنس ڈیزیز کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز، اور اسی بیماری کا ایک اسپیکٹرم یا اس کا ایک حصہ ہے جو پارکنسنس پلس سنڈروم کہلاتے ہیں، جو پارکنسنس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں وہ ملک کے نامور نیورولوجسٹ ہیں۔ ہمارے رائٹ پہ ہیں ڈاکٹر نادر علی سید، جو موومنٹ ڈس آرڈر سوسائٹی آف پاکستان کے صدر بھی ہیں، موومنٹ ڈس آرڈر کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور نیورولوجسٹ بھی ہیں، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کراچی میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صدف ناصر جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں، اور یہ وہاں کے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کی روح رواں ہیں۔ اور پارکنسنس ڈیزیز کے حوالے سے جو دونوں ہمارے مہمان ہیں یہ ایک نمایاں شہرت رکھتے ہیں، اور پارکنسنس ڈیزیز کے حوالے سے کافی کام انہوں نے کیا ہے۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ پارکنسنس ڈیزیز کی لانگ ٹرم آؤٹ کم ہے۔ جس طرح کی اور بیماریاں ہوتی ہیں تو مریض جب اس کو کوئی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری سال 6 مہینے 3-4 مہینے میں ختم ہو جائے گی بیماری، لیکن چونکہ پارکنسنس ایک لانگ ٹرم بیماری بھی ہے اور اوور پیریڈ آف ٹائم یہ پروگریس بھی کرتی ہے، تو جب کبھی پارکنسنس کا کوئی مریض آئے، 65 سال کا مریض آپ کے پاس آئے، تو آپ پہلی دفعہ آپ کو ڈائگنوز کریں، آپ اس کو بتائیں، تو زیادہ تر آپ اس کو کیا بتاتے ہیں کہ اس بیماری کا کورس کیا ہوگا، اس کی پروگنوسس یا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اور لانگ ٹرم میں کیا پرابلمس مریض کو آ سکتی ہیں؟ جی، یہ پارکنسنس کی بیماری جس طرح زیادہ تر آج کل کی بیماریاں ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیز، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ویسی ہی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری ہے جو قابل علاج ہے۔ علاج کا مطلب ہے کہ اس کو شدت میں کمی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو بالکل غائب نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو ایبسولوٹلی روکا جا سکتا ہے۔ تو علاج اس کا چلتا ہے، اور بیماری بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور علاج جو ہے لائف لانگ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے دن ہم مریض کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو آپ کے ساتھ رہنا ہے، بالکل، اور آپ کو اس بیماری کے ساتھ رہنے کا سیکھنا ہوگا۔ جی آگے۔ اور اگر اچھی طرح بیماری کا فیس کیا جائے تو بیماری جو ہے تنگ نہیں کرتی، اور سالہ سال چلتی ہے وداؤٹ کازنگ اینی پرابلمس۔ مگر اگر اس کی دوائیوں میں، اس کی ورزش میں، اس کے علاج میں خلل ہو تو پھر بیماری تیزی سے بھی بڑھتی ہے اور سمٹمز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے، واحد نیورو ڈی جنریٹو بیماری ہے جس کے اندر بہت ہی ڈرامیٹک رسپانس آ سکتا ہے علاج سے۔ جو دوائیاں اس کی یوز ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ باقی جو نیورو ڈی جنریٹو بیماریاں ہیں، مثلاً الزہائمرز ڈیزیز، ان کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو میں تو مریضوں کو بتاتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اس کا علاج ہے، اور علاج کے ساتھ سالہ سال نارمل لائف مینیج ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مریض جو آپ کے پاس آئے، ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ جس کو ارلی پارکنسنس ڈیزیز ہو، 60-65 سال کی عمر ہے، ابھی پارکنسنس ڈیزیز کی ابتدائی علامات ہیں، تو وہ مریض یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کس رفتار سے بڑھتی ہے اور کتنے سالوں میں جو ہے یہ سیویئر ہو جائے گی یا ایڈوانسڈ ہو جائے گی، کہ جس کے نتیجے میں روزمرہ کے کام کرنا مشکل ہو جائے گا یا مریض ویل چیئر باؤنڈ ہو جائے گا۔ تو تقریباً اس کو پروگریس کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور دوسرے کہ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جس سے اس کے پروگریشن کو آپ سلو کر سکیں یا اس کو روک سکیں؟ جی بالکل ڈاکٹر واسع، اب یہ ہے کہ جو پارکنسنس کا ڈیزیز ہے، جیسے ڈاکٹر نادر نے بتایا کہ ہے تو یہ نیورو ڈی جنریٹو ہے، دائمی علاج نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا آہستہ آہستہ پروگریس کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ڈیکیڈز، لائک 15 سے 20 سال تک مریض جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں اہم یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ رسک فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی مریض میں موجود ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں پریڈکٹ کہ شاید اس کا کورس عام مریضوں سے فرق ہوگا، جیسے یہ کہ کون سی ایج میں اس کو پارکنسنس ڈائگنوز ہوا ہے، پھر یہ کہ کتنا ارلی، کتنا جلدی وہ ڈائگنوز کیا گیا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کتنی اچھی اس کو افیکٹو ملی ہے، اور کتنا اچھی طرح اس نے میڈیسنز وغیرہ لی ہیں۔ پوری دنیا پہ اس پہ کنسنسس ہے کہ جو مریض جتنا جلدی ڈائگنوز ہوتا ہے اور جتنا اچھی طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کا جو کوالٹی آف لائف ہے، یعنی کہ اس کا جو معیار زندگی ہے، وہ ان مریضوں سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ جن کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملی ہوتی ہے، جو بہت لیٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ کہ اگر یہ 60 یا ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی اولڈ ایج کی بیماری ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مریض ہے اس کو پارکنسنس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو شوگر ہے،
یا اس کو بلڈ پریشر ہے یا اس کو دل کا کوئی مسئلہ ہے. اب اس کی وجہ سے یا کسی کی پرانی اگر کوئی فالج کی ہسٹری ہے, اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چھوٹے فالج جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دماغ کے نسوں میں چھوٹا چھوٹا خون جم جاتا ہے جگہ جگہ, جس کو واسکولر ڈیمینشیا بھی کہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان رسک فیکٹرز کی موجودگی ہے ان پیشنٹس میں, تو اس کا جو کورس ہے وہ ان مریضوں سے فرق ہوگا کہ جن کو صرف پارکنسنز ہوگا. اور باقی یہی ہے کہ دوائیاں وغیرہ کس طرح سے مینیج کی گئیں. تو یہ ہے کہ ادروائز اگر پورا دیکھا جائے تو ایک ایسا ہی ہے کہ لمبا سفر ہے, لیکن مریض چلتا رہتا ہے, اور جتنی اچھی کیئر اور جتنا ارلی ڈائگنوز کیا جائے اتنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور پہ دیکھی جاتی ہیں. اب پارکنسنس کے بارے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک معذور کر دینے والی بیماری ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے تجربے میں آتا ہے کہ مریض کافی عرصے تک ایک فنکشنل لائف گزار سکتا ہے. بالکل. تو اگر پراپر ڈائگنوسس ہو, پراپر علاج ہو, تو کتنے عرصے تک مریض جو ہے وہ ایک ایکٹیو لائف گزار سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, گھر کے اندر ایک ایکٹیو لائف گزار سکتا ہے؟ پارکنسنس کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹریمر پری ڈومیننٹ. جی جی. ٹریمر پری ڈومیننٹ مریض 15-20 سال تک, جس طرح آپ نے بتایا, اور اس سے زیادہ بھی نارمل کوالٹی آف لائف کے ساتھ چل سکتا ہے. یعنی جاب کر سکتا ہے, جاب کر سکتا ہے, گھر کے اپنے خود کپڑے نہانا دھونا, ساری انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتا ہے 10-15 سال تک. جی. اور جو ایک کائنیٹک ریجڈ ویریئنٹ ہوتا ہے جس کے اندر راشے اتنا زیادہ نہیں نظر آتا, بٹ جسم کی سختی اور توازن کا مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے, اس کے اندر بھی کئی سال, 5-7-8 سال تک نارمل لائف گزر سکتی ہے. یعنی کم از کم مریض کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو پارکنسن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوری طور پہ معذور ہو جائے گا, بلکہ وہ ایک اچھا خاصا ایکٹیو لائف گزار سکتا ہے, بشرطے کہ وہ پراپر اس کا علاج کرتا رہے. اچھا, اگر مریض کو 6-7 سال ہو گئے ہیں اور بیماری بڑھ رہی ہے, تو اب ایڈیشنلی کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو مریض کو دیکھنی چاہیے, کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر سمٹمز آ رہی ہیں کہ جو قابل علاج ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر ایک چیز جو جیسے بیماری بڑھتی ہے, وہ دوائیاں وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں کرتی, تو اس کے اندر دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ سے واپس فائدہ ہو سکتا ہے. مثلاً دوائی جو پہلے 8 گھنٹے کام کرتی تھی, اب صرف 3 گھنٹے کام کرتی ہے, تو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں. کبھی کبھی لوگوں کو 3, 4, 5, 6 دفعہ بھی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تاکہ زندگی کا دوائیوں کا وقفہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لیکن اس سے کام صحیح چلتا ہے. وہ ایک چیز ہے جو کہ ایڈوانسنگ ڈیزیز کے ساتھ جو ریورسیبل ہوتی ہے. پھر ان کچھ مریضوں کو آگے جا کے تھوڑی سی یاداشت کی بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر بھی اب ہمیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کچھ دوائیاں ہیں جو ان کی یاداشت کو امپروو کر سکتی ہیں. پھر کچھ چیزیں کہ جیسے بیماری بڑھتی ہے تو گرنے کا رسک ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فزیوتھیراپی اور توازن کی ایکسرسائز اور اچھے علاج سے گرنے کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو قبض کی بڑی سخت تکلیف ہو جاتی ہے, اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو چلنے میں دشواری ہے, وہ محسوس کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ قبض ہے, تو اس کا بھی علاج ممکن ہے. اب کچھ پیشنٹ جن کو ہم جب دوائیاں بڑھاتے جاتے ہیں تو ان کو پھر دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر ڈسکائنیزیا, حرکت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے, موومنٹس ان کنٹرول ہو جاتی ہیں. اس کے اندر بھی اب کچھ نئی دوائیاں آئی ہیں جو کہ دوائیوں کی کمپلیکیشنز کو کم کرتی ہیں, اور اب کچھ نئی سرجریز بھی آ رہی ہیں جو کہ اب پاکستان کے اندر بھی شروع ہو جائیں گی, ہو رہی ہیں, جو کہ ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ڈسکائنیزیاز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ آتی ہیں اور قابل علاج بھی ہیں. اچھا, بعض اوقات پارکنسنس کے مریض شکایت کرتے ہیں کہ جیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چکر آتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ڈرولنگ کی شکایت کرتے ہیں, جیسے رال ٹپکنا بہت زیادہ ان کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کا بھی پارکنسنس کے ساتھ کوئی لنک ہے یا پارکنسنس کا حصہ ہے یہ؟ اور اگر یہ سمٹمز کسی مریض کو ڈیولپ ہوں تو اس کو کس طرح اس کا علاج ممکن ہے؟ اب دیکھیں, جیسے یہ پارکنسنس ہے, جو یہ مرض آگے بڑھتا جاتا ہے, جیسے شروع کے جو 5 سال ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ موٹر سمٹمز جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں تو جسم میں لچک کا کم ہونا, موومنٹس کا سلو ہونا یا راشا آنا, وہ ہوتی ہیں. لیکن جو ہی آگے چلتی جاتی ہے بیماری تو مریض ہمارے پاس نیو کمپلینٹس کے ساتھ یا نیو ان کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم. یہ ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جو ہماری انکانشیسلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے جسم کی بہت سی چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہماری ہارٹ بیٹ ہے, بلڈ پریشر ہے, سانس ہے, یا کوئی یہ جو ہضم والا سسٹم ہوتا ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے, آگے بڑھتی جاتی ہے, تو اس سسٹم میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مریض کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو بلڈ کی سپلائی ہے دماغ کو, وہ ہارٹ پمپ کرتا ہے, وہ بڑھتی ہے. اب یہ جب سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ جیسے ایک مریض جب لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک دم جو ہے اس کو وہ چکر آنے شروع ہوتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے اور
پھر وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ گر بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ بے ہوشی وغیرہ اور گرنے سے چوٹ کا بھی پھر ہوتا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو آنا جائے. اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں رال ٹپکنا کا بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے یہ بیماری، کیونکہ سوالونگ سسٹم بھی ویک ہوا ہوتا ہے، مریض اس طرح سے تھوک یا کھانا وہ نہیں نگل سکتے کہ جس طرح ایک نارمل جو مریض ہے وہ جو ہے وہ نگل سکتا ہے. تو یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ جوں بڑھتا ہے وہ یہ آگے چلتا جاتا ہے. اب جہاں تک ٹریٹمنٹ کا اس میں ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر مریض گر رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ چکر کنفرم کریں گے کہ وہی کاز ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ایگزامینیشن میں ہم ان کا لٹا کے بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، پھر 3 منٹ تک کھڑا کرتے ہیں، اور پھر کنفرم کرنے کے بعد پھر کچھ میتھڈز ہیں جو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گرنا ان کا کم سے کم ہو. یہ بھی ایک قابل علاج، بالکل قابل علاج ہے. اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر تو نہیں ہے اس میں، یعنی کہ بعض وقت کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو مریض کسی ہارٹ کی وجہ سے، جن میں جیسے بیٹا بلاکرز ہیں یا کوئی دوائیاں لے رہا ہے وہ بھی وجہ بن سکتے ہیں، بسائڈز یہ کہ اگر اس کو پارکنسنس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. تو ایک تو ہم ان سب چیزوں کو ریویو کر لیتے ہیں کہ ایسی کوئی کاز تو نہیں ہے کہ یہ جس کی بعض مریض یہ شکایت کریں گے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کو یہ ایشو زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح میں بستر سے اٹھتے ہیں اس وقت زیادہ ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے، اور کوئی دوسرا فیکٹر تو نہیں ہے جو یہ کروا رہا ہے. اب جب ہم اس کو کنفرم کر لیا کہ یہ ہو رہی ہے چیز، تو اس کو ٹریٹ کرنے کا پھر یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایسی کانٹرا انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ مریض کو ہم نمک نہ دیں. جیسے ہارٹ فیلئر کوئی پیشنٹ ہے یا کڈنیز کا ہے، وہ دیکھ کر اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی. اچھا، جو یہ دیکھا گیا کہ جن مریضوں میں انیمیا ہے، جیسے اگر خون کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ہم چیزیں کریکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی میں ڈی ہائیڈریشن ہے وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم انیمیا ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، نمک ہم بڑھا سکتے ہیں مریضوں کا. پھر یہ ہے کہ اگر انہیں صبح میں ہو رہا ہے تو رات کے ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا تکیے والی جو سائڈ ہے وہ تھوڑی سی اونچی رکھیں. جو مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کھانے کے بعد ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ آپ کوانٹٹی تھوڑی رکھیں، بھلے آپ اس کو فریکوینٹ لیں میلز کو، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کم رکھیں. ہیوی میل زیادہ نہیں رکھو، کاربوہائیڈریٹس میں یہ چپاتی آتی ہے، آلو وغیرہ، یہ جو ہے اس کا تھوڑا کم رکھیں کہ کم کر دیں. تو ان میں دیکھا گیا کہ اس سے جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے، ورنہ دوائیوں سے بھی اس کا علاج. ہاں، پھر آخری پھر یہ آ جاتا ہے کہ اگر نہیں ہو سکتا تو بالکل میڈیسنز اویلیبل ہیں جو دیتے ہیں، اور اس سے یہ کہ پیشنٹ کی بہتری ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح ڈرولنگ کے لیے کیا علاج ہے؟ کیونکہ یہ بہت ایک کامن پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رال مریض کی ٹپکتی رہتی ہے، تو اس کا بھی کوئی علاج ہے یا اس کو کسی طرح ٹریٹ؟ اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ کچھ پیشنٹ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں شادی پہ تھوک نکل رہے، ایک شوگر فری سویٹی رکھ لیں منہ کے اندر، اس کو سک کرتے رہیں تو اس سے ڈرولنگ کم ہو جاتی ہے. آسان علاج، بڑا آسان. پھر کچھ دوائیاں ہیں اینٹی کولینرجک دوائیاں جس سے ڈرولنگ کم ہوتی ہیں، اور ان سے پھر قبض اور پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. اور بہت کم مریض ہوتے ہیں ان کے اندر ہم بوٹاکس کے انجیکشنز لگاتے ہیں جو تھوک کے گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اندر، مگر وہ بہت کم مریضوں کو ضرورت پڑتی ہے. زیادہ تر کو یہ سویٹ سے یا دوائیوں ایڈجسٹ کرنے سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے کہ لو ڈوز اینٹی کولینرجک سے. اچھا، اسی طرح بعض مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں. ویسے تو پارکنسن میں تھوڑے سے پٹھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات بہت سیویئر اکڑ جاتے ہیں، اس کو ہم ڈسٹونیا کہتے ہیں. تو یہ پارکنسن میں یہ پرابلم کتنی ہوتی ہے، اور اگر یہ ہو تو پھر اس کا کس طرح علاج ہو سکتا ہے؟ یہ پرابلم بہت عام ہوتی ہے، اور اکثر نیچے جو بڑا انگوٹھا ہے پاؤں کا وہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ تقریباً 30% لوگوں کے اندر پارکنسنس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، اور یہ دوائی کے بغیر بھی ہوتی ہے، اور کبھی دوائیاں لینے سے یہ بڑھ بھی جاتی ہے. اور اس کے لیے بھی پھر دوائیاں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں. کچھ پیشنٹس مسل ریلیکسنٹس سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور بہت کم مریضوں کو ہمیں دینا پڑتا ہے بوٹولائنم ٹاکسن، وہ اس کے انجیکشن سے بھی یہ ڈسٹونیا بہتر ہوتا ہے. پر زیادہ تر مریض دوائیاں ایڈجسٹ کرنے سے ہی ان کا ڈسٹونیا بہتر ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو بہت کامن کمپلین کرتے ہیں پارکنسنس کے پیشنٹ جو اگلے اسٹیج میں، وہ کہ ان کی آواز کا والیوم بہت لو ہو جاتا ہے. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے دوسروں کی نا، تو وہ یہ بھی ظاہر پارکنسنس کا ایک حصہ ہے. اس کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ لوگ مریض کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں، یا مریض اپنی
آواز کے والیوم کو بہتر کر سکے، اس کو ہم کس طرح اس کا علاج کر اس سکتے کے ہیں؟ لیے ڈاکٹر ویسے وہی میڈیسنس جو پارکنسنس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ نا حرکت کم ہو جاتی ہے تو ہر چیز کی حرکت کم ہوتی ہے، اس طرح جس طرح ہاتھوں کی ہے اسی طرح ہمارے جو مسلز ہیں جن کی وجہ سے آواز ہماری پیشنٹ کی پروڈیوس ہے ان کی بھی سلونیس ہوئی ہوتی ہے. تو ایک تو وہی دوائیاں کہ جو ہم پارکنسنس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اگر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اگر اچھی طرح سے دی جائیں تو وہ آواز میں بہتری دیکھی گئی ہے. پھر وہ اسٹیج کے جس میں بالکل ہماری لاسٹ اسٹیجز ہے نہیں ہے تو اس میں اسپیچ تھراپی کا بھی پھر رول آ جاتا ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ جو ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کس ٹون میں بات کرنی ہے، کس طرح والیوم ہے، ورڈز کی کیا سلیکشن ہے. تو وہ چیزیں پھر ہم اس طرح سے، لیکن بیسیکلی جو اسپیچ ہے وہ کمپوننٹ اسی کا ہے جو باقی جس طرح بیماری ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی سے جو ہے وہ اسپیچ کی بھی جو چیزیں ہیں یا اسپیچ تھراپی ہے وہ اس میں زیادہ ہیلپ فل پھر ہو جاتی ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ گانے کا رول ہے کہ لوگ اگر زور زور سے کچھ پڑھیں، بعض اوقات گفتگو کرنے میں جو ہے نا وہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں، لیکن کوئی لوگ نعت پڑھنا شروع کر دیں یا گانے گانا شروع کر دیں. یہ بھی کوئی تھراپی کا طریقہ ہے ایسا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے آواز کو بہتر کیا جا سکے؟ بالکل، یہ آپ نے اچھی بات بتائی، یہ ایسا ہوتا ہے. اور ایک اسپیچ تھراپی میں ایک لی سلورمن کوئی اسپیچ تھراپی ہے جس کے اندر باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی جو بولنا چاہتے ہیں آپ دماغ میں شاؤٹ کریں، سوچتے ہوئے اگر اس کو اونچی آواز میں سوچیں، اس طرح سوچیں کہ آپ اونچی آواز میں بول رہے ہیں تو آپ کی آواز اونچی نکل آتی ہے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں جو اسپیچ تھراپسٹ سکھاتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور جس کی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ چلتے چلتے ان کی باڈی فریز ہو جاتی ہے، وہ ایک دم جو ہے وہ فریز ہو جاتے ہیں، اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پاتے، پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی مریض کو اس طرح کے ایپیسوڈز ہونے شروع ہو جائیں کہ فریزنگ زیادہ ہونے لگے تو اس کو مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہر مریض کو ایٹ سم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس اسٹیجز میں ہوتا ہے، جیسے جیسے آگے جاتے بیماری بڑھتی ہے، جیسے بیماری بڑھتی ہے یہ ہوتا ہے کہ دوائی ایک دم سے اثر چھوڑ دیتی ہے. جی. تو چل رہے ہیں تو آن ہے، بالکل سب کچھ چل رہا ہے، ایک دم سے لگتا ہے جیسے سوئچ آف ہو گیا. بالکل. تو سوئچ آن سوئچ آف، اس کو ہم آن آف فینومینا بھی کہتے ہیں اور فریزنگ بھی کہتے ہیں کہ ایک دم سے فریز کر جاتے ہیں. اس کے لیے پھر دوائیاں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں، فزیو تھراپی کا بھی رول ہے. اور کچھ پیشنٹس کو اپنی ایک تراکیب بھی سیکھ لیتے ہیں. مثلاً کچھ مریض جو چلتے چلتے فریز کر جاتے ہیں ہاتھ میں ایک لیزر پوائنٹر رکھتے ہیں، وہ ایک لال دھبا ڈالتے ہیں زمین پہ، وہ نظر آتا ہے تو ان کو بینائی کے طور سے ایک کیو ملتا ہے، ایک سگنل ملتا ہے، ٹریگر مل جاتا ہے اور ان کا فریزنگ اپنی توڑ لیتے ہیں. تو ویژول کیوز سے بھی ہو جاتا ہے. ٹارچ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹارچ یوز کر سکتے ہیں. وہ لیزر پوائنٹر چھوٹے ہوتے ہیں، سستے بھی 100-150 کا مل جاتا ہے، وہ یوز کرتے ہیں. اب تو کچھ کینس کے اندر فٹ کر لیتے ہیں یا ٹیپ سے لگا لیتے ہیں تاکہ وہ فریز ہو، ادھر ہی ہاتھ سے بٹن دبایا وہ آ گیا. ایک اور مزیدار چیز، اگر کمروں میں کارپیٹ ہو تو کچھ کے پاؤں چپک جاتے ہیں، مگر اسی کمرے کے اندر اگر فرش ہو اور کالی لکیریں یا اس طرح کی کوئی لائنز ہوں، ٹائلز ہوں جیسے یا ٹائلز ہوں جن کی لکیریں ہیں تو وہ وہی ویژول کیو، بینائی کے کیو کا رول دیتا ہے اور قدم بہتر شروع ہو جاتے ہیں، فریزنگ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح میوزک کا بھی ہے کہ ریدمک میوزک جو ہے نا، باہر کے ملکوں میں تو وہ آڈ نہیں لگتا نا کہ وہ کانوں میں لگا، اب یہاں کریں تو تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ جی یہ تو میوزک کے ساتھ کہ اس کے ریدم کے ساتھ جو ہے نا پاؤں چل پڑتے ہیں. پھر مارچنگ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے چلنے کا، مارچ جیسے کریں کہ اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھ کے، تو وہ بھی کچھ میں مارچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. پھر یہ جیسے ڈاکٹر نادر بتا رہے ہیں لیزر والا طریقہ ہے، لائنز لگی ہوں وہ اس کو ہیلپ کرتی ہیں. پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اب فریزنگ بھی پیشنٹ کو کہتے ہیں آپ کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو وہ آپ کو جیسے فار ایگزامپل یہ بالکل شروع میں موومنٹس کے کہیں ٹرن کاٹنے لگے ہیں تو وہ اس ٹائم یہ زیادہ ہو جائے گی کہ ایک دم جو ہے نیرو جگہ سے گزرتے ہوئے ہوتی ہے. کچھ لوگ جب اسٹریسفل کنڈیشن میں آئیں گے تو اس وقت فریزنگ ہوتی ہے. اب اگر کسی کو ٹرن میں ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ بالکل گول کریں، آپ اسکوائر ٹرن کاٹ آپ جائیں، پھر آپ تھوڑا سا چلیں اور پھر. تو اگر کسی پیشنٹ وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو ہم ان کو بھی کچھ اس فریزنگ کے لیے وہ بھی ہم ان کو بتا کر تو ہیلپ مل سکتی ہے نا. اچھا، فزیو تھراپی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مریضوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ فزیو تھراپی کوئی شارٹ ٹرم ایکٹیویٹی ہے. تو جیسے لوگ کراتے ہیں 1 مہینے کے لیے فزیو تھراپی کرا لی، اب اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو پارکنسنز میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ کتنی عرصے تک فزیو تھراپی ہونی چاہیے؟ لائف لانگ فزیو تھراپی ہو یا اس کا کیا سسٹم ہو کہ لوگ ایک ریگولر ایکسرسائز کے پروگرام میں رہیں؟ تو اس کا کیا سجیشن ہم مریض کو دیتے ہیں؟ دیکھیں جو ایکسرسائز ہے وہ ویسی ہی بہت اچھی ہے. اب مریض مختلف سٹیجز میں ہے، ہو سکتا ہے شروع کی وہ سٹیجز ہیں جب وہ خود بھی سب چیزیں کر سکتا ہے تو وہ سیکھ کے اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. پھر ایک سٹیج وہ آتی ہے ایڈوانس جب آتی ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رینج آف موومنٹس کے ہیں، یعنی مریض کتنی اس کی رینج ہے. تو وہ اس کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ چلے گی، یہ ساتھ چلے گی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم کہیں کہ آپ 1 مہینہ کرائیں یا 2 مہینہ کرائیں، لیکن جو فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ خود پیشنٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کی رینج آف موومنٹس
کیا ہیں, اس کے لیے کون سی ایکسرسائزز اچھی ہیں. واٹر کی کچھ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ان سے زیادہ پیشنٹ کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چلتی رہتی ہیں. اب ہر پیشنٹ دوسرے سے فرق ہوگا. کسی کی زیادہ اگر بیماری ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی رینج ہے جتنا وہ موو کر سکتا ہے وہ مریض جو بالکل ارلی سٹیج میں ہے ان سے بہتر ہو. تو شروع میں تو یہ ہے کہ گھر میں بھی ایون یوگا بہت سی ایکسرسائزز ہیں جو اس میں ڈسکرائب ہیں, لیکن وہ چلیں گی ساتھ ساتھ ڈپینڈنگ اپون کہ اس وقت پیشنٹ کی جو ہے وہ سیویرٹی کیا ہے اور وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جتنی موومنٹس ہیں اس کی ہیں جتنی ہیں. اچھا, وہ پیشنٹ جو ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں, کہ جو ویل چیئر کی جن کو ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے لیے ہم کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل آگے کیا ہونا چاہیے, کیا احتیاطیں ان کو رکھنی چاہیے, اور خاص طور پہ فال کے حوالے سے کیا پریکاشنز ہیں جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں تمام مریضوں کو کہ جس کا ان کو احتیاط رکھنی چاہیے؟ کچھ سمپل چیزیں ہیں, جیسے فالس کے پوائنٹ کو اگر اٹھائیں کہ جیسے کمرے میں کوئی کارپیٹ نہ ہو جس پہ ٹھوکر لگ سکے, کیونکہ یہ اکثر پاؤں گھسیٹتے ہیں تو کارپیٹ پہ بھی ٹرپ کر کے گر سکتے ہیں. جو باتھ روم کا جہاں بیٹھتے ہیں اس کو ذرا اونچا کر کے رکھیں تاکہ, اور پھر سائڈ پہ سخت قسم کے ہینڈ ریل لگا دیں. نہانے کے وقت ایک بڑی پلاسٹک کی جو چیئر ہوتی ہے بڑے بیس والی, اس پہ بیٹھ کے نہائیں, نہا کے ایک چھوٹے پتلے اسٹول پہ. تو ان چیزوں سے فال رسک کم ہوتا ہے. ایکسرسائز, دوائیاں, آف کورس فزیو تھراپی سے بھی رسک کم ہوتا ہے. مگر ایک سٹیج کچھ پیشنٹس میں آتی ہے جب چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ویل چیئر پر آ جاتے ہیں. پھر اس سٹیج میں ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ایٹ رسک ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خود سے کھڑا ہو کے رات کے بیچ میں نہ جائے. تو وہ اٹینڈنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, کسی کو بلا سکیں اگر چلنا ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ کچھ پیشنٹس پہ کہ وہ بالکل ہی نہیں چل سکتے, بیڈ ریڈن. اس کے اندر بھی فزیو کا رول ہوتا ہے, ایکسرسائزز کا رول ہوتا ہے, اور فیملی والے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو اسٹریچز, تاکہ جسم اکڑ نہ جائے, کیونکہ اس سے پھر درد اور پھر کلاٹس بننا اور مسئلے ہوتے ہیں. تو پھر دوائیاں پھر بھی چلتی رہتی ہیں, مگر ساتھ فزیو بھی چلتی رہتی ہے, اور کچھ پیشنٹس کو کافی معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں گھروں میں بھی کچھ موڈیفیکیشن وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح بعض مریض پارکنسنس کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا زیادہ تیزی سے پروگریس کرتے ہیں, یا وہ اتنا رسپونڈ نہیں کرتے ہیں ڈوپا کو یا سینیمیٹ کو, یا جو دوائیاں ہم دیتے ہیں, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارکنسن پلس سنڈروم ہے. تو ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ پارکنسن پلس سنڈروم کیا ہوتا ہے, اور یہ پارکنسن سے کس طرح سے مختلف ہے, اور دوسرے اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اب جو پارکنسنس پلس ہے, یہ جیسے اس کے نام میں اگر پارکنسنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو مشابہت ہے وہ اس کے ساتھ تو ہے ہی ہے. لیکن پلس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس سے عام جو پارکنسنس ہے اس سے زیادہ ہیں یا اس سے فرق کرتی ہیں. اچھا ہے, یہ بھی نیورو ڈیجنریٹو گروپ کا ہی ہے جس طرح پارکنسنس ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی جو پروگریشن ہے یا جو اس کی بڑھنے کی سپیڈ ہے وہ عام پارکنسنس کے مریضوں سے بہت زیادہ ہے. اور اچھی فیسیلیٹیز کے ساتھ تو یہ بڑھ گئی ہے, لیکن ابھی بھی بہت کر لیں تو مختلف اس کے گروپ سے 8 سے 10 سال تقریباً ہر ایک کا اس میں یہ ہے کہ کوئی 5 سال تک ہیں, 8 سے 10 سال سے زیادہ اس میں لائف ایکسپیکٹنسی, یا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مریض جو ہے وہ زندہ رہے گا. وہ بہت اچھی جو سیٹنگز ہے اس میں شاید ممکن ہو, لیکن ویسے اس کا جو ہے وہ کم ہے کورس جو ہے. اب یہ ہے کہ جیسے ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے پارکنسنس کے ساتھ, ایک تو آپ نے سینیریو دے دیا کہ جی مریض دیکھنے میں ایسے لگا کہ جیسے وہ سادہ پارکنسنس کا تھا, اور ٹریٹ کیا ہم نے, اس کو کلینکل ٹرائل کیا, ہم نے اس کو دوائیاں دی, لیکن پیشنٹ نے رسپانس نہیں دیا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان مریضوں میں عام پارکنسنس کے پیشنٹ سے فرق ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم سمٹمس کی بات کریں تو جو راشا ہے یا ٹریمرز ہیں وہ 70 to 75% پیشنٹس ہوتے ہیں جو سادے پارکنسنس کے ان میں ہوتے ہیں. ان میں وہ کمپلیٹلی ایبسنٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں ہوں ہی نہ, یا اگر وہ ہوں بھی تو ان کو جو ان کی نیچر ہوگی ان کو دیکھنے میں وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے عام پارکنسنس کے پیشنٹس میں ہوں گے. اچھا, پھر اگر ہم بات کریں کہ یہ اس میں جسم میں کھچاؤ کی, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی بھی ایک کمپلیکیشن ہے, تو اس میں ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں پروگریسو سپرانیکولر پیلسی یا PSP. اب ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ جو نیک مسلس ہیں اور جو دھڑکیں ہیں ٹرنک کے, ایکزیل ریجیڈیٹی اس کو کہتے ہیں, ان میں اتنا کھچاؤ آ جاتا ہے کہ وہ جو ڈسٹونیا یا جو ٹیڑھے پن کی شکایت ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, جو عام پارکنسنس کے پیشنٹس میں اتنا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ پیشنٹ ود ان ایئرس جیسے کہ بھی بیماری شروع ہوئی ہے فالس کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گرتے زیادہ ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیمینشیا یا جو حافظے کے مسائل ہیں وہ ان میں جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل ہی پیشنٹ کو نہ اپنے آپ کو پہچان پا رہا ہوتا ہے یا گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے. نفسیات کے باقی ساتھ مسائل جس میں شدید نفسیاتی کیفیت یا سائیکوسس ہے وہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ایون ڈرگس کا دیکھا گیا ہے کہ عام پارکنسنس کے پیشنٹ اگر ان کو تھوڑی بھی ڈوز دیجیے سم ٹائم ان کے زیادہ سائیڈ افیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں ایز کمپیئرڈ کہ جو عام پارکنسنس کا پیشنٹ ہے اس سے.
پھر جو یہ آٹونومک نروس سسٹم کی جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہ مریض جو ہے وہ اس میں ایک دم گرنا، پیشاب کپڑوں میں نکل جانا، قبض کے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ اس کی وجہ سے آٹونومک نروس سسٹم کی وجہ سے زیادہ بھی ہوتی ہیں اور ارلی بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں ارلی بھی ہوتی ہیں. اچھا پھر جب یہ آتے ہیں اور ہم ان کا ایگزامینیشن کرتے ہیں یعنی کہ ہم معائنہ کرتے ہیں پیشنٹس کا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آئی کی موومنٹس جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ نیچے دیکھنا ان کے لیے زیادہ مشکل لگتا ہے، ایسے آنکھیں ٹھہر سی گئی ہیں. اور پھر وہ ہے کہ یاداشت یا ڈیمینشیا وہ ارلی مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو بیلنس کا سسٹم ہے، کیونکہ جیسے پارکنسنس میں اگر ہمارا دماغ کا ایک سسٹم متاثر ہے، اس میں زیادہ حصے متاثر ہیں. اب وہ حصہ جو آنکھوں کی موومنٹس کو کر رہا ہے، جو ہماری سوچ کو کر رہا ہے، جو ہمارے بیلنس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو سیریبیلم کہتے ہیں، تو وہ بھی ایگزامینیشن میں پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان میں وہ بھی متاثر ہے. تو جو عام پارکنسنس کے پیشنٹس ہیں ان میں یہ باقی چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ ہمیں الرٹ کر دیتی ہیں کہ یہ شاید زیادہ ایک شدید آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ یہ شدید ہے. اس طرح ہے. کا مریض کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی عام طور پہ پارکنسنس تو ایک نسبتاً کامن بیماری شمار ہوتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ اگر 100 مریض پارکنسنس کے ہوں تو اس میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو پلس کے ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے علاج کے لیے گھر والوں کو، مریض کو ہم کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ بالکل، اس کو دیکھا گیا ہے، باہر ملکوں میں دیکھا گیا ہے، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر لگتا ہے کہ پارکنسنس ڈیزیز ہے تو ان میں سے 85% کو پارکنسنس ڈیزیز ہی ہوگی، 15% کو پارکنسونین سنڈروم ہوگا جس میں پارکنسنس پلس جیسے ہیں. تو ٹوٹل میرے خیال ہے 100 میں سے 5-6 مریض ایسے ہوں گے جن کو تقریباً 15 جن کو پارکنسنس کے علاوہ کچھ پرابلم نہیں، کہ پارکنسونین سنڈروم ہے، پارکنسنس پلس ہے. بالکل. تو اب ان مریضوں کو جب آپ کے پاس کلینک میں آئیں گے مریض، تو ہم ان کو کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے، کاؤنسل کریں گے کہ اس بیماری کا کورس کیا ہوگا، اس کے علاج کے لیے کیا ہوگا؟ کیسے مریضوں کو آپ ڈوپامین دے سکتے ہیں یا دے ہی نہیں سکتے ہیں، یا رسپانس کم آتا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں جیسے PSP کا اچھا اگزامپل ہے، اس کے اندر شروع میں پہلے 2-4 سال ان کو سینیمیٹ اور پارکنسنس کی دوائیوں سے فائدہ ہوتا ہے. وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا زیادہ ایک تو کم ہوتا ہے اور اتنی دیر تک نہیں چلتا. تو پھر بھی تھوڑا سا رول ہے دوائیوں کا. اس کے علاوہ فزیو تھراپی سے بھی رول ہے. پھر ان کی جو خاص کمپلیکیشنز ہیں اس کا بھی دھیان دینا ہوتا ہے. جیسے PSP کا اگر وہی مثال لیں تو نگلنے کی دشواری جلدی ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے سوالوئنگ وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر علاج لمیٹڈ ہے اور اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ پارکنسنس ڈیزیز کا علاج ہے. لیکن کسی حد تک علاج ہو سکتا ہے. ان مریضوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ویل چیئر پہ چلے جائیں جلدی، یا بیڈ ریڈن ہو جائیں، یا ان کی لائف کی کوالٹی یا جو سروائیول ہے بالکل وہ تھوڑا کم ہو جائے، اور یادداشت بھی جلدی ختم ہو جاتی. تو یہ مریض زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. فزیو تھراپی اور دیگر جو چیزیں ہم نے پارکنسنس کے لیے کہی ہیں وہ ان مریضوں میں بھی اتنی ہی یوزفل ہیں یا ایک حد تک یوزفل ہیں؟ ایک حد تک یوزفل ہیں. پارکنسنس والے پیشنٹ ممکن ہے 20 سال تک، 15-20 سال تک ممکن ہے کہ چلتے رہے نارمل. ان کے ساتھ جو ہے جس طرح آپ نے بتایا چند سالوں کے اندر ہی، پہلے سال کے اندر ہی اکثر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پارکنسنس کی جو کمپلیکیشنز ہیں یہ کافی ساری ہیں، اور پارکنسنس پلس سنڈروم نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں بیماری زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا بھی ایک حد تک علاج ممکن ہے. تو ناظرین، آج ہم نے پارکنسنس کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کے حوالے سے بات کی، اور ہم ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں اپنے مہمانوں کے، ڈاکٹر نادر سید کے اور ڈاکٹر صدر ناصر کے، کہ وہ آئے اور انہوں نے ہماری آگاہی میں اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا. اور امید ہے کہ یہ معلومات ہمارے پیشنٹ کیئر کے اندر، اگر آپ کی فیملی میں جاننے والوں میں پارکنسنس کے مریض ہیں تو اس کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی، اور آپ بہتر طریقے سے اس بیماری کا علاج کر سکیں گے. تو اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.